منو اپنے دی تو منو نا، ساڑی نو مندے نہ منو، اپنے دی تو منو. توجہ کرنا سامع نصیحت شام. وہ فضائل اعمال آپ نے سنیے. جناب والا اس کا صفحہ 649 سردار صاحب نے بھی اس کو پڑھا ہے. سامع نصیحت شام، یہ حصہ نور اللہ کے محبوب کے سچے غلاموں کو بھی اللہ تعالی فرماتا ہے. ذرا توجہ کرنا. یہ میرے ہاتھ میں جناب والا جمال الاولیاء ہے. یہ کس کی ہے؟ زندہ باد. واہ نہیں صاحب. تو جمال الاولیاء کے جناب والا ذرا صفحہ 35 کو ملاحظہ کیجئے. صفحہ 35 پہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حاکم و بحقی ابو نعیم ابو عبس بن جبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو عبس بن جبیر نماز پڑھتے تھے اور بنی حارثہ کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے. ایک رات کو نکلے، رات اندھیری تھی، بارش تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہے تھے نا. اللہ نے وہ نور ان کو ایسا عطا کیا کہ اس اندھیری رات میں ان کی لاٹھی روشن ہو گئی اور ہر طرف نور پھیل گیا. اور جناب والا یہی جمال الاولیاء کا آپ جناب والا صفحہ 60 پڑھیے. اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے صفحہ 60 پہ اس کو نقل کیا روایت کو. کہ جناب والا ابن سعد اور حاکم نے روایت کی کہ اور امام بیقی نے بھی اس کو صحیح کہا. امام ابو نعیم نے ایک اور سند سے حضرت انس سے روایت کیا. حضرت عبادہ بن بشیر اور حضرت اسید بن حزیر دونوں آقا کریم دے کول بیٹھے سن. رات گزر گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس جان لگے، میرے پاک نبی پوچھیا کہ تو کوئی روشنی دا انتظام ہے؟ عرض کیتی نہیں. فرمایا اے لاٹھی لے ونجو، اے سوٹی لے جاؤ، جس ویلے اندھیرے جاسو نا 10 گز اگے روشنی کرسی، 10 گز پیچھے روشنی کرسی. جس ویلے غلام گئے تے جناب والا او لاٹھی روشن ہو گئی، سارے راستے متعین ہو گئے. تے ایک جناب والا پوائنٹ تے کھڑے ہو کے ایک نے سجے جانا، دوسرے نے کھبے جانا. دوسرا کہندا میں کہ کرساں؟ فرمایا حضور دا فیضان ہے ایڈا ختم ہونا والا نہیں. اس لاٹھی نال لاٹھی ٹچ کر، او چھوٹی پکڑی، اس سوٹی نال سوٹی نو لایا، او بھی روشن ہو گئی. اور بخاری نے حضرت انس سے روایت کی ہے. یہ بھی ایک اور روایت اشرف علی تھانوی نے نقل کی ہے. تو صفحہ 60 پہ بھی یہی ہے جی. صفحہ 42 پڑھیے جناب والا. اشرف علی تھانوی نے صفحہ 42 پہ لکھا ہے کہ حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جناب والا سفر پہ جا رہے تھے. ان کے ہمراہ بہت بڑی جناب والا کمک تھی. جب وہ راستے میں جا رہے تھے اندھیرا تھا، اونٹ منتشر ہو گئے، پھیل گئے. ہم پریشان ہو گئے کہ اب اونٹوں کو کیسا اکٹھا کریں. تو حضرت حمزہ اسلمی فرماتے ہیں میری انگلیاں روشن ہو گئیں اور ساری سواریاں اس روشنی کو دیکھ کے میرے پاس آ گئیں. جناب والا صفحہ 69 اس پہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے حضرت افضل بن حضرمی کے متعلق کہ ان کو مجاہدین اسلام نے دفن کیا. دفن کرنے کے بعد چلے، پھر مشورہ ہوا کہ زمین کچی ہے، کوئی جانور ان کو نکال نہ لے، ان کے جناب والا جسد مبارک کو. لوٹتے ہیں، ان کو کسی پتھریلی زمین میں جناب والا دفن کرتے ہیں. جب وہ لوٹے نا تو فرمایا ان کی قبر پہ پہنچے تو دیکھا کہ ہمارے دوست تو وہاں ہیں نہیں، اور قبر حد نظر تک نور سے چمک رہی ہے. اور جناب والا اسی جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی کی صفحہ 82 پڑھیے. بور تو نہ ہو گئے. نجاشی کے متعلق علامہ سخاوی جیسے عظیم محدث جن کا سنوار 902 ہجری ہے، ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ جناب والا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا، اسے قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر پر ہمیشہ ایک نور رہتا تھا. یہ سارا نظر آندہ ہی تھا فرمایا نا جی. صفحہ 99 پہ جناب والا حضرت ابو بکر محمد بن سعدون التمیمی رحمت اللہ علیہ کے متعلق اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب والا وہ رات کو کندیل جہاں سے روشنی پھوٹتی ہے بجھا کے سو جاتے. جب صبح کو اٹھتے تہجد کے وقت یوں انگلی سے اشارہ کرتے، خود بخود کندیل روشن ہو جاتی. اسی کا صفحہ 105 جناب والا اشرف علی تھانوی نے ابو عبداللہ محمد بن شرف
رحمت اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ سید محی الدین ابن عربی فرماندے کہ وہ اتنے عظیم بزرگ سن کہ انہوں نے ایک بندہ ملن گیا تو وہ پہاڑ دے اوتے عبادت کر رہے سن تے میں انہوں نے کہا او پہاڑ دے اوتے جناب والا حضرت عبداللہ تشریف فرمانے تے وہ بندہ جس وقت انہوں کول گیا نا تے او کہندا کہ جس ویلے میں ویکھیا ایک آدمی اپنی کسی ضرورت کے لیے وہاں گیا تو اس نے نور کا ایک ستون دیکھا جس کی شعائیں پھیل رہی تھیں اور یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. یہ اس کی طرف گیا تو یہ پایا کہ وہ نور ہمارے بزرگ حضرت عبداللہ ہیں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور جناب والا صفحہ اس کا 181 میرا خیال ہے بہوں ہو گئے. یہ تو کچھ بھی نہیں, نور تے انشاءاللہ میں تقریر کرساں, یہ تو صرف اس جڑی بونگی ماری ہے میں اسے جواب دیتا. میری گل سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ تو جناب والا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی, جو حضور کو نور نہ مانے وہ بھی کافر. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ ہمارا ہم نے عقیدہ لیا کہاں سے؟ فتاوی افریدیہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ فتاوی افریدیہ وہاں سے. اچھا جناب, اب ذرا دوسرا اعتراض. اس نے دوسرا اعتراض یہ کیا ہے, وہ مجھے چیلنج کرتا ہے کہ سیالوی چھوٹا رومال ہے, سیالوی تیرے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور آخدا سیالوی تو ادھر حال پیش کر تو میں مننا. میں کیا حال تو سیالوی پیش کر سی پر تو بننا کوئی نہیں. کاش کہ کوئی دیوبندی اٹھ پڑے. بیٹھے ہیں اتنا میں نے پتا, اے پکی گل ہے, بیٹھے ہیں پر اٹھن دی ہمت کوئی نہیں ہے. میں اللہ رسول نو حاضر ناظر کر کے آخدا بھی تواڈے در کوئی ٹیڑھی اکھ نال بھی نہ ویکسی, یہ میری ذمہ داری ہے. ٹیڑھی اکھ نال بھی تانوں کو نہ ویکسی تو سٹیج تے آؤ, تانوں کچھ بھی نہیں آکھنا, صرف اے جناب والا عبارتاں پڑھ سہیوں, اگے جناب والا فیصلہ تواڈے تے بھی سچا کون ہے تے جھوٹا کون. اصل تے میرا چن پیڑ لگسی تڑالا, یہ گل ذہن وچ رکھیو. تقریر تے سیالوی اوتھے کرے سی, ہاں وہ تو اصل کچھ وجہ سی جس وجہ تو اساں اتنا پروگرام نہیں رکھیا کیونکہ وہ مکئی وغیرہ. ہاں جناب والا یہ کہتا ہے کہ سیالوی تو اس عبارت کو حل کر تو میں مانوں. وہ عبارت کیا ہے؟ کہتا ہے جی تذکرہ غوثیہ کے اندر ان بریلویوں کے غوث علی شاہ نے کہا ہے کہ فقیر اپنا محتاج بھی نہیں ہوتا, فقیر رب کا محتاج بھی نہیں ہوتا. اور ان کا غوث علی شاہ کہتا ہے میں حق ہوں اور میں نے دین حق سے انکار کیا اور یہ انکار کرنا مجھ پہ واجب ہے اور دوسروں کے لیے گناہ ہے. کہتا ہے سیالوی تو اس عبارت نو حل کر, ادھا حل پیش کر. میں کہا حل تو میں پیش کر سا پر تو لینا کوئی نہیں. توجہ کرو, سیالوی کا چیلنج ہے. میں نے کہا بیٹا اپنی ماں کا دودھ پیے نا, سامنے آ. سیالوی حل پیش کرتا ہے, مرنا تو پھر بھی کوئی نہیں, لیکن حل میں پیش کر کے نا تن حل لین دی شوق ہے نا. تو سارے مولوی رل کے بھی آو تو حل تو انہوں پچنا کوئی نہیں ہے. یہ ساڑھا حل بھی بہن ڈاڑا. توجہ کرو بھائی, یہ اشرف علی تھانوی یہ جناب والا ان کا مولوی نا کے دسے نے جی عبداللہ کام دیکھو کیڑے سونے تھے نہ سونا تھا کام شیطانہ لے. کہتے ہیں جی تذکرہ غوثیہ میں ان کے غوث علی شاہ نے کہا ہے. میں کہا واقعی کتاب ہے. آخر جی تو کفر ہے, ادھر حل پیش کرو. میں کہا حل ذرا سن. اے میرے ہاتھ فتاوی رضویہ شریف, امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ. اگر کسی کے پاس فتاوی رضویہ شریف پرانی ہے تو اس پرانی فتاوی رضویہ شریف کے جناب والا چھٹی جلد صفحہ 66 کتاب السیر, اور جس کے پاس تخریج شدہ نہیں آ رہی ہے اس کا جناب والا 15ویں جلد کتاب السیر صفحہ 679. بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ صفحہ 279 جو نئی تخریج شدہ آ رہی ہے, یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف اور کتاب السیر ہے صفحہ 279. جو پرانی فتاوی رضویہ شریف ہے اس کی چھٹی جلد صفحہ 66 ہے. ایک قوالے ڈھونڈن واسطے خدا دی قسم میں 3 گھنٹے لائیں.
ذرا توجہ کرو، اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میں کہ بچے سن، کتاب